معزز حاضرین کرام، اکابرین ملت، محبان اردو، اہلیان تھانہ، السلام علیکم۔ آج کا یہ بامقصد اور باوقار مشاعرہ جناب محترم محمود دلوی صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ناگفتہ حالات میں اردو کے دیے جلانے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ آج کے اس بامقصد اجلاس میں مشہور و معروف شاعر جناب نادم راویری صاحب کے مجموعہ کلام آئینے کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے۔ میں اہل قلم، اہل زبان اور محبان اردو کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نایاب کتاب کا اضافہ اردو ادب میں ہوا ہے۔ آئیے دوستو، اس باوقار مشاعرے کی جو صدارت فرما رہی ہے ایک عظیم شخصیت، ایک معتبر شاعر، ایک عظیم شاعر جسے دنیائے اردو احمد وسیع کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے اس مشاعرے میں اردو ادب کی قداور شخصیت جن میں جناب محترم ندیم صدیقی صاحب موجود ہے، ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب موجود ہے۔ ان تمام کی موجودگی اردو ادب کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس خالق کائنات کے نام سے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور صریح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امن والے مکہ معظمہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ آج محمود دلوی صاحب نے وہی کام، اسی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک اچھا انسان ہمیں بھی بننا چاہیے۔ آئیے حمدیہ ڈاکٹر اشفاق انجم کے حمدیہ کلام سے میں اس باوقار مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اشفاق انجم نے کہا تھا کہ چمن میں پھول شگوفے کہاں سے آتے ہیں؟ انیس صاحب، چمن میں پھول شگوفے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تتلیاں، یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی درز نہ جھروکا ہے آسمانوں میں، ہوائے خلد کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں؟ جب آفتاب کا دروازہ بند ہوتا ہے، فلک پہ چاند ستارے کہاں سے آتے ہیں؟ سیاہ زمینیں ہیں بے رنگ بارشیں پھر بھی، یہ رنگ رنگ شگوفے کہاں سے آتے ہیں؟ ضرور کوئی مصور ہے ہر جگہ موجود، یہ آب و خاک کے نقشے کہاں سے آتے ہیں؟ آئیے دوستو، حمدیہ اشعار کے بعد میں چاہتا ہوں کہ نعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جانے والی صنف سخن ہے، اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا، کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی محبت کا باعث ثبوت پیش کیا ہے۔ اسی لیے کنور مہندی سنگھ نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم پہ محمد کا اجارہ تو نہیں۔ اور منشی روپ چند نے کہا تھا کہ آیا جو پاک نام محمد زبان پر، صلی اللہ کا نور شور اٹھا آسمان پر۔ دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ باوقار مشاعرے میں عزیز کیسر پرتگال کا شاعر تھا جس نے دو شعر یہ کہے تھے کہ آسماں آسماں قدم اس کے، خاک پر معجزے رقم اس کے، لہر بکھری ہے یم بیم اس کی، تارے اترے ہیں خم بخم اس کے۔ آج میں آج کے نعتیہ مشاعرے کو باضابطہ شروع کرنے کے لیے ایک معتبر سنجیدہ آواز کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ اس بامقصد مشاعرے کو جناب محترم ندیم صدیقی صاحب آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ قتیل شفائی کے اس شعر کے ساتھ کہ لکھے جو مدحت تیری زلف خم بخم کے لیے، سمندروں کی ضرورت ہے اس قلم کے لیے۔ جناب محترم ندیم صدیقی صاحب سے گزارش ہے
کہ وہ آئیں اور اس کو باوقار اور بامقصد اور بابرکت بنائیں.